موجود ہیں ہم سینئر ورکنگ جرنلسٹ گروپ کے دفتر میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ آفس ہے جہاں سے بہت سارے خانوال کے صحافی بن کر نکلے ہیں۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں یہاں کے مایہ ناز صحافی کلزم بشیر احمد صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے، آپ سنائیں؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ اور سنائیں کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بس اپنی وہی صحافت، وہی شب و روز صحافت کے لیے وقت کی ہے میں۔ جی بالکل۔ آپ بتائیں، لوکل ویوز چینل دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، لوکل ویوز کیونکہ ہمارا سینئر ورکنگ جرنلسٹ فورم کا ایک ترجمان اخبار ہے، اور سید شفقت علی شاہ ایک دبنگ صحافی ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ 30 سال سے ایک بڑی جدوجہد کی ہے ورکنگ جرنلسٹ کے لیے اور صحافت کے لیے، صحافیوں کو حقوق دلانے کے لیے۔ میں یہاں کہتا چلوں کہ کوئی بھی ایشو ہو اس میں ہم نے شفقت علی شاہ جو لوکل ویوز اخبار اور لوکل ویوز چینل کے چیف ایڈیٹر ہیں، انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اور ایک مخلصانہ طریقے سے گروپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے، اخبار کو پروجیکٹ کرنے کے لیے، لوکل ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور ان کو احباب اختیار تک پہنچانے کے لیے بڑی اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ تو یہ ایک لوکل ویوز چینل جو ہے ایک نئی آپ نے شروع کیا ہے، اس سے بہت سارے، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے پرنٹ میڈیا کے بعد اب جلوہ گر ہے، اور وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے بہت جلدی انفارمیشن جو ہے عوام تک ٹریول کرتی ہے۔ تو لوکل ویوز نے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے جو اہم ایشو ہیں مختصر سے وقت میں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے، لوگوں نے دیکھا ہے، انہیں پسند کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو لوکل ویوز اور سینئر ورکنگ جرنلسٹ فورم ایک ہی گروپ ہے، ایک ہی تصویر کے دو رخ نہیں ہے، ایک ہی رخ ہے، اور ہم ہمیشہ اکٹھے مل کے اپنے خامیوں کو تلاش کرتے ہیں، ان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ماضی کو ہم جو ہے نا سیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں اور مستقبل کو روشن بنانے کے لیے اس میں مزید بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ جی بے شک، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی وقف کی ہے، خونے جگر سے سینچے ہیں لفظ ہم نے، لوگوں کے مسائل، لوگوں کی ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کسی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، کوئی بیمار ہے ہسپتال میں تڑپ رہا ہے، کہیں ہم نے جو ہے نا وہ 300 ڈیڈ باڈیز دیکھی ہیں۔ میر شاہ میں جو ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، مجھے یاد ہے میری صحافت کے اولین دن تھے، تو 300-400 کے قریب جو کیجولٹیز ہوئی تھی ٹرین ایکسیڈنٹ میں، تو وہاں ہم نے جو ڈیڈ باڈیاں دیکھیں، رونگٹے کانپ اٹھے۔ وہاں پھر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ انسانیت وہاں مر گئی تھی، لوگ مردہ خواتین کے زیورات اتار رہے تھے۔ ہاسپٹل میں ہم میجر ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں۔ ایک دور تھا جب ریسکیو 112 یا کوئی جدید سہولتیں نہیں تھیں، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے یا ایک زخمی پڑا ہوا ہے، تو وہاں تھانوں کا تعین نہیں ہوتا تھا، ایمبولینس نہیں ہوتی تھی، لوگ وہیں جان دے دیتے تھے۔ وہ ایک بہت مشکل وقت تھا۔ اب صحافت میں بہت آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، جدت آ گئی ہے، ہمیں سہولتیں میسر آئی ہیں آئی ٹی کی، لیکن اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا معیار گرا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ ہے کہ کاپی کیا، اس کو پیسٹ کر دیا، سیکھنے کی بجائے اس میں شرم ضرور محسوس کی انہوں نے کہ کسی کو استاد نہ بنایا جائے، لوگ کیا کہیں گے کہ آپ کسی سے سیکھ رہے ہیں۔ تو میں آج بھی طالب علم ہوں صحافت کا، مجھے 35 سال ہو گئے ہیں صحافت میں، تو میں نے دنیا کا کوئی اخبار نہیں جس میں میری نیوز شائع نہیں ہوئی یا میرا چینل سے آن ایئر نہیں ہوا، لیکن میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں صحافت کا، اور میں اپنے دوستوں سے، اپنے جونیئر سے سب سے زیادہ سیکھتا ہوں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب وہ مجھے کوئی چیز بتاتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں سے سیکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم سینئر ہیں تو ہر چیز ہماری دانشت میں ہی ہے، ہم نے اسی کو جو ہے نا وہ آپ پر مسلط کر دینا، نہیں، ہم معاشرے سے سیکھتے، کہتے وقت سب سے بڑا استاد ہے۔ تو ہم اپنے دوستوں سے، اپنے جونیئر سے، اپنے مخالفین سے، حالات و واقعہ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ جی، حالات و واقعہ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ جی آپ بتائیں کہ آج کل کے جو ابھرتے ہوئے صحافی ہیں، مطلب نوجوان بچے بہت شوقین ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ کیسی رپورٹنگ کریں یا کس طرح کس ٹاپکس پہ مبنی چیزوں کو اجاگر کریں؟
جی بالکل، میں جو ہمارے نئے ساتھی اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ اس فیلڈ میں آئے ہیں تو وہ محنت کریں۔ دیکھیں کسی بھی فیلڈ میں آپ آتے ہیں نا تو سب سے بڑی چیز یہ ہونی چاہیے کہ آپ محنت کریں اس فیلڈ میں آپ سیکھنے کے لیے کام کریں، یہ نہیں کہ آپ شارٹ کٹ لگائیں، اور انتہائی دیانتداری کے ساتھ زر صحافت نہ کریں۔ میں اپنے 35 سالہ یعنی کیریئر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ کوئی بندہ ہم پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ نہیں کہ ہم ولی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بھڑکا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ خاص ہم پہ کرم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حقیقی معنوں میں صحافت کریں، زر صحافت سے دور رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عزت دے گا۔ اور یہ یقین رکھیں جو نئے لوگ آ رہے ہیں ہم تو اب اپنا تجربہ ان کو دے سکتے ہیں، انہیں سیکھنا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اگر اس فیلڈ میں آئیں نا، اس فیلڈ کے ساتھ دیانتداری کریں اور محنت کر کے جو ہے نا نیک نامی حاصل کریں، اور اس میں کبھی یہ کوشش نہ کریں کہ صحافت ایک کو مشن ہے، اس کو مشن کے طور پہ استعمال کریں، اسے قطعاً جو ہے نا کسی کو بلیک میلنگ کرنے کے لیے یا کسی کو جو ہے نا اس کی عزتیں اچھالنے کے لیے اس کی پرسنل لائف پہ کبھی ہٹ نہ کریں۔ اپنی میزبان نگینہ شفقت کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔